بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 8 اسلام کیا ہے؟ تالیف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ دوسرا سبق نماز کے متعلق ہے۔ کچھ باتیں پہلے حصوں میں آ چکی ہیں، اسی سے آگے پڑھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ جب نماز کا وقت آئے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اچھی طرح وضو کریں اور یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے یہ پاکی اور یہ صفائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے وضو میں ہمارے لیے بڑی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ وضو میں جسم کے جو حصے اور جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، ان اعضاء سے ہونے والے گناہ وضو ہی کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں کا ناپاک اثر گویا وضو کے پانی سے دھل جاتا ہے۔ وضو کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگیں تو چاہیے کہ خوب اچھی طرح دل میں یہ خیال جمائیں کہ ہم گناہگار اور روح سیاہ بندے اپنے اس مالک اور معبود کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں جو ہمارے ظاہر و باطن اور کھلے چھپے سب حالات جانتا ہے، اور قیامت کے روز ہم کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر جس وقت کی نماز پڑھنی ہو، خاص اسی وقت کی نیت کر کے اور قاعدے کے مطابق کانوں تک ہاتھ اٹھا کے دل و زبان سے کہنا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر ہاتھ باندھ کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا پورا دھیان کر کے پڑھنا چاہیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے میرے اللہ، پاک ہے تیری ذات اور تیرے ہی لیے ہے ہر تعریف، اور برکت والا ہے تیرا نام، اونچی ہے تیری شان اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑی رحمت والا نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، بڑی رحمت والا اور نہایت مہربان ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان اچھے بندوں کے راستے پر جن پر تو نے فضل فرمایا، نہ ان پر تیرا غضب اور غصہ ہو اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اے اللہ، میری یہ دعا قبول فرما لے۔ اس کے بعد کوئی سورت یا کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھیں۔ ہم یہاں قرآن شریف کی چھوٹی چھوٹی 4 سورتیں ترجمے کے ساتھ درج کرتے ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان ٹوٹے یعنی خسارے میں ہیں، اور ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، سوا ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت کی۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کے اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو میں صبح کی روشنی کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور پھونکنے والیوں کی شر سے گرہوں میں یعنی ٹونے ٹوٹکے کرنے والی عورتوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ لیتا ہوں سب آدمیوں کے رب کی، سب کے بادشاہ اور سب کے معبود کی، برا خیال ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے،
جو آدمیوں کے دلوں میں برے خیال ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے۔ الغرض الحمد شریف کے بعد قرآن شریف کی کوئی صورت یا اس کا کچھ حصہ پڑھنا چاہیے۔ ہر نماز میں اتنی قرات یعنی اتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8واں حصہ مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔